السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين وبك نستغيث، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، اس کے احسان سے ایک نئے دن میں اس کے کلام پاک کے ساتھ تعلق اور محبت کے ساتھ بیٹھنا نصیب فرمایا۔ رمضان کریم کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، اور لوگوں کے 3 قسم کے گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو شکر کر رہے ہیں کہ 10 گزر گئے، 19 یا 20 رہ گئے۔ کچھ وہ جنہیں نہ 10 کا پتہ چلا اور نہ 19 کا پتہ چلے گا یا 20 کا۔ کچھ وہ ہیں جو اس فکر میں ہیں کہ 10 دن تو گزر گئے، پتہ نہیں اس میں اللہ کو منا سکے یا نہیں منا سکے، اس میں اللہ کو راضی کر سکے یا نہیں کر سکے، وہ مالک ہم سے راضی ہو چکا ہے یا ابھی بھی ناراض ہے۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو اسی سوچ و فکر والے ہوں کہ پتہ نہیں ہم نے اس مبارک مہینے کی بابرکت ساعتوں میں اپنے رب کو راضی ہی کیا ہے یا اس کو ناراض کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے گستاخ ہیں کہ اس کو ناراض ہی کرتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے لیے معاف فرما دے، اور جو باقی دن رہ گئے ہیں اس میں ہر ایک دن ہمیں اپنے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کے وہ زیادہ طریقے بتا دے، وہ خود ہمیں اپنے قریب کر لے۔ اور اللہ ہمیں اپنا فرمان بردار انسان، فرمان بردار بندہ بنا لے۔ بندے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے بندہ، خادم، غلام، جو عاجز ہو، جو محتاج ہو۔ تاریخوں میں بہت سے لوگ گزرے ہیں، ایک محمود اور ایاز کی کہانی جو بہت مشہور ہے، بہت سی ان کی مثالیں ہیں، کیونکہ جو بادشاہ تھا محمود، اسے اپنے وزیر ایاز سے زیادہ قلبی تعلق تھا۔ اور وہ وزیر کیسے بنے، یہ کیا وہ بہت لمبی کہانی ہے۔ ایک مثال جو ان کی زندگی سے ہماری زندگیوں پہ لازم بہت درست آتی ہے۔ ایاز چونکہ محمود کو بہت پسند تھا، تو لہٰذا باقی دربار کے لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ بادشاہ کو اس سے اتنی محبت، اتنا قلبی تعلق کیوں ہے۔ تو وہ طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح سے ایاز کا مرتبہ کم ہو جائے بادشاہ کے دل سے، محمود کے دل سے۔ لیکن بادشاہ کو معلوم تھا کہ وہ ایک مخلص انسان ہے، بادشاہ کے لیے مخلص ہے۔ تو ایک مثال دی انہوں نے ایک دن، باقی وزراء نے بہت ہنگامے کیے، شور کیے ایاز کے خلاف۔ تو بادشاہ نے اگلے دن جب دربار لگا
اپنے خزانے سے سب سے قیمتی موتی لانے کے لیے کہا، جو اس میں نایاب موتی ہو، جس جیسا دنیا میں نہیں تھا۔ اور یہ پرانے زمانے کے بادشاہوں کی ایک شوق تھا خاص، کہ جو چیز پوری دنیا میں نایاب ہو وہ بادشاہ کے پاس ہو۔ نایاب موتی لایا گیا اور رکھا گیا۔ بادشاہ نے اپنے تمام وزیروں سے کہا باری باری کہ آؤ اور اس موتی کو توڑ دو۔ سب سے باری باری کہا، اور ہر ایک نے یہی عذر پیش کیا کہ یہ موتی بہت قیمتی ہے، نایاب ہے، ہم اس کو نہیں توڑ سکتے، ایسا پوری دنیا میں نہیں ہے۔ جب سب نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ ایاز موتی کو توڑ دو۔ ایاز نے ہتھوڑی لی اور موتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دربار میں ہنگامہ مچ گیا کہ بادشاہ سلامت، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ تو ہے ہی بے وقوف، نادان، کم عقل، اتنے قیمتی موتی کی قدر نہیں پہچان سکا، اس کو توڑ دیا اس نے، آپ اس کو کیسے قابل بھروسہ سمجھتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جواب ایاز خود ہی دے گا، جواب میں نہیں دوں گا۔ ایاز سے کہا کہ ایاز آپ نے موتی کیوں توڑ دیا، درباریوں کو جواب دیجئے۔ تو ایاز کہنے لگے، فارسی کا شعر ہے جس کو لکھا گیا، اس کا اردو ترجمہ ہے کہ ایاز نے اپنے ساتھی وزیروں سے کہا موتی بے شک بہت قیمتی ہے، لیکن توڑنے کا حکم بادشاہ سلامت نے دیا ہے۔ قیمتی سے قیمتی موتی ٹوٹ جائے، بادشاہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ میں نے بادشاہ کو انکار نہیں کیا، میں نے ان کا حکم مانا۔ تو یہ مثال ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کی قیمتی سے قیمتی چیز کو قربان کر دیں، قیمتی سے قیمتی جذبے کو قربان کر دیں، لیکن ہمارے رب کا کوئی حکم ہم سے نہ ٹوٹے۔ ہم بندے ہیں اس کے، تو بندہ وہی ہے جو رب کی مانے، جو رب کے ساتھ اختلاف نہ کرے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوا کہ سر جھکا دیا، سر جھکا دیا۔ ایک رب ہے جس کے سامنے سر جھکانے سے کسی انسان کی اکڑ میں فرق نہیں آتا، جتنا کوئی اللہ کے لیے جھکتا اللہ اسے اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ یہ بات ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے حکم دیا تم سے پہلے کتاب والوں کو بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہی حکم دے رہے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نہیں مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بھی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اور اللہ بے پرواہ ہے، حمیدہ اور خوبیوں والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر وہ چاہے تو اے لوگوں تمہیں دور کر دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ کو اس بات پر قدرت حاصل ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا، تو اللہ کے پاس ہے دنیا کا ثواب بھی، وَالْآخِرَةُ، اور آخرت کا بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سب کچھ سنتے ہیں اور سب کچھ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آیت مبارکہ کے اندر ان 4 آیتوں میں 3 دفعہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، 4 آیتوں میں 3 دفعہ اس آیت کو دہرایا گیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے
کہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب اسی کا ہے، اسی کے وسعت میں، کشادگیوں میں ہے. دوسری دفعہ کہا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. تو اس کے آگے کیا، اس سے پہلے کیا، ان تکفروا، اگر تم اللہ کا حکم نہ مانو تو اللہ بے پرواہ ہے، کیونکہ زمین آسمان سب اس کے ہیں. تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جب تیسری دفعہ کہا تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ وضاحت دے دی کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس چیز پر بھی قدرت ہے کہ تمہیں ہی ختم کر دے، فنا کر دے، اور دوسرے لوگ پیدا کر دے جو اللہ کے فرمان بردار بھی ہوں. اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. تم ہر حال میں، ہر جگہ میں، ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہو. تو یہاں پر یہ 3 دفعہ اس آیت کو دوہرا کر ذکر کیا گیا. اور جیسے موجودہ حال میں ہم دیکھ بھی لیں تو یہ آیت بالکل صحیح آ رہی ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے. جیسے وہ اللہ کافروں کو رزق دے رہا تھا، کافر نافرمان تھے لیکن اللہ نے رزق کی کمی نہیں کی. ہم اپنے حالات میں آج کل دیکھ رہے ہیں، ہمیں رزق کی کمی نہیں آئی لیکن اس نے اپنے گھر بند کر لیے. اس نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے وعدوں میں وعدہ خلافی نہیں کرتا. وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہم نے عہد لیے تھے اللہ تیری مان کر چلیں گے، اپنے عہدوں کو ہم نے توڑ دیا، لیکن وہ اپنے وعدے پر قائم ہے. وہ ہمیں رزق دے رہا ہے گھر بٹھا کے. وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ جو اسباب تم نے اختیار کیے تھے، تمہیں رزق اسباب سے نہیں ملتا، ان اسباب کے مالک کی طرف سے ملتا ہے. تو رزق ہمیں دے رہا ہے لیکن ہمیں گھروں میں بٹھا دیا کہ باہر نکل کر تو نافرمانی کے ہزاروں طریقے تھے اور لوگ بہانے کر سکتے ہیں کہ دنیا انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. تو اللہ نے دنیا سے نکال کے گھر میں بٹھا دیا کہ اب تو فرمان بردار بن کے دکھا دو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم فرمائے.